اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی اہل بیت الاطیبین الاطہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اولاد کے اوپر ماں باپ کے سلسلے میں جو حقوق ہیں۔ اچھا ہے کہ آج ہماری بس میں اسکول کی چھٹی ہونے کی وجہ سے بچے بھی موجود ہیں اور بچے اس کو غور سے سنیں بھی، اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ یہ ویڈیو جو بنی ہے اس دوران کلاس کی، یہ سب اپنے بچوں کو ضرور سنائیے، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس لیے کہ بڑے ہونے سے ماں باپ کی اطاعت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑے ہونے پر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، حساسیت بڑھ جاتی ہے، سینسٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہے بڑھ جاتی ہے دونوں کے درمیان۔ اس لیے کیا ہے ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی جب بڑھ جاتی ہے تو آدمی کو اسی حساب سے اور بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں اولاد کے اوپر سے کم کر دی جائیں گی۔ لہٰذا یہ جو ادھر کی ویڈیو ہیں ہم انشاءاللہ جو ہماری وہ جمعہ محفل کا جو گروپ ہے اس پر ہم بھیج دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک بڑا کنبہ ہے، لہٰذا سب کو بھیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ سنیں سمجھیں۔ تعلیمات آل محمد کو عام کرنا بھی ثواب ہے، امر امام کو، امر الہی کو، امر رسول کو جو ہے وہ احیا کرنا، ان کا زندہ کرنا، شاید ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم کیا کریں، جو باتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس آئی ہیں، انہیں کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں، انہیں دوسروں تک لے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان باتوں کو سنیں، ان پر عمل کریں اور ثواب کے حقدار ہوں۔ آپ بھی پھیلائیں گے، آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ایک دوسری حدیث پڑھتے ہیں، بچے غور سے سنیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقول ہے، حدیث کو غور سے سنیے اور سمجھیے، بہت سادہ ہے لیکن بہت زیادہ اہمیت والی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو نیک فرزند شفقت اور مہربانی سے صرف اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، صرف دیکھے، ایسی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ صرف محبت اور شفقت و مہربانی کی نگاہ سے ماں یا باپ کو دیکھنا ہے، بس ایک بار دیکھے تو کیا بولے رسول اللہ، ایک بار دیکھے تو ایک حج کے برابر ثواب۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ وہ بھی کون سا حج؟ حج مقبول، یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا ہو۔ بہت سارے حاجی ہیں کہ جو حج کر کے آتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہوا ہو۔ کہ ایک نگاہ، اگر ایک نظر محبت و شفقت کے ساتھ اپنے والدین کے اوپر ڈالو گے یا دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر، ایک بار اگر محبت سے دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب، وہ بھی ایسا حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہوگا۔ راوی نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسئلے کا اور آسان کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں راوی نے سوچا کہ لوگ یہ سوچتے ہو کہ دن بھر میں ایک بار نگاہ کر لو بس۔ راوی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، اگر اولاد دن بھر میں 100 مرتبہ بھی دیکھے تب بھی؟ کیا سمجھے؟ ایک ہی بار تو نہیں دیکھتا ہے نا بچہ اپنے باپ یا ماں کی طرف، کا شفقت و مہربانی محبت سے دیکھے۔ کہا یا رسول اللہ، اگر 100 بار بھی دیکھے تب بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اور قسم کھا کے فرمایا، خدا کی عظمت اور اس کے کرم کی جو ہے وہ کیا ہے قسم ہے کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی 100 بار سے بھی زیادہ اگر دیکھے گا تو کیا ہے، اللہ اس کو ہر بار نگاہ کرنے کی بنیاد پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ ماں باپ کے چہرے پر ہر بار ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا رہے گا اس کے علاوہ۔ مذاق تھوڑی نا ماں باپ یار، دنیا میں دو ہی کا احسان ہے، یا اللہ یا ماں باپ، بس۔ اور ان دونوں کو پہچانوانے والے، ان دونوں کی عظمتوں کو بتانے والے نبی، رسول اور امام۔ لہذا اس طریقے سے ان کے بھی احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ جنہوں نے یہ روایتیں ہم تک پہنچائی، جنہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی، جنہوں نے یہ ساری حدیثیں ہم تک پہنچائی، ٹھیک ہے، ان کا بھی احسان ہے۔ لیکن اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں کہتے ہیں آدمی جو ہے نا اپنے باپ کو اسی وقت سمجھتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے۔ اب یہ بچے چھوٹے ہیں، ایک دن انشاءاللہ یہ جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے،
صاحب ہمسر ہوں گے، ان کی زوجہ ہوں گی، بیوی ہوں گی، انشاءاللہ بچے ہوں گے۔ کہتے کہ جب انسان باپ بنتا ہے نا، خود جب باپ بنتا ہے تب اپنے باپ کو سمجھتا ہے۔ بارہا کہہ چکے، پھر کہہ رہے ہیں آج تو بچوں کی پرورش کرنا آسان ہے بھائی، آج تو پیدا کرنا، ان کی جو ہے وہ کیا ہے دیکھ بھال کر آج آسان ہے، آج ساری فیسلٹیز موجود ہیں، آج ساری سہولت۔ گزشتہ زمانے میں جتنے آپ پیچھے چلے جائیے اتنی ہی دشواریاں زیادہ تھیں، اور آج تو ایک بیٹا کرنے کے بعد ماں باپ دونوں کان پکڑ کے اٹھی بیٹی کر لیتے کہ اب دوسرا نہیں پیدا کریں گے۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ دو پیدا کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اور اٹھی بیٹی کر لیتے ہیں، توبہ تک کر لیتے کہ اب نہیں پیدا کریں گے۔ کون بار بار ڈائپر چینج کرے، کون فیڈنگ کرائے، کون جو ہے وہ ان کے لیے شاپنگ کرے، کون ان کے دنیا بھر کے لیے جھنجھٹ کرے۔ گزشتہ دور میں جتنے آپ پیچھے جائیے اتنی ہی اولاد زیادہ ہوتی تھی، سہولیتیں کم تھیں، بولیے بچے زیادہ تھے۔ آج سہولیتیں زیادہ ہیں، بچے کم ہیں۔ تو یہ جو جنریشن ہم لوگوں کی ہے، یہ سمجھ لو کہ یہی والی جو ہے وہ آخری ہے، کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ رکھے گی شفقت و مہربانی سے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ بعد والے جو ہے کیا ہے، نہ اتنی زحمت سے بچوں کو پرورش کریں گے، اور نہ ان کی اولاد جو ہے شفقت و مہربانی سے ان کی طرف دیکھے گی، اور دیکھے گی بھی تو شاید اللہ پورے حج کا ثواب نہ دے، اس لیے کہ جو ہے وہ سب کچھ کم ہو جائے گا نا بھائی، ہر چیز کم ہو جائے گی۔ تو جس کی جتنی زحمت اس کو اتنا ثواب۔ تو گزشتہ جو والدین نے زحمت کی ہے وہ اب والے نہیں کر رہے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ 4 آدمیوں کے چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ خوب غور سے سنیے، رسول اللہ نے دوسری روایت میں فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے، عبادت ہے۔ عجیب دین ہے نا، کہ چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہ 4 لوگ ایسے کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اول، امام عادل کی طرف دیکھنا، یعنی وہ امام کی جو عدالت پسند ہو، جو انصاف پسند ہو، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پیغمبر نے اور وضاحت سے بھی دوسرے مقامات پر فرمایا ہے، ایک مشہور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ۔ علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے، عبادت، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ حدیث سنی شیعہ سب نے لکھا ہے۔ دوسرے فرمایا عالم کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرے فرمایا ماں باپ کی طرف رحمت و مہربانی کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، جو اوپر بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ چوتھے، جس برادر مومن کو خاص خدا کے لیے دوست رکھتا اس کی طرف دیکھنا، یعنی ایک ایسا مرد مومن کہ جس کو صرف خدا کے لیے آدمی کیا ہے، چاہتا ہو۔ ہم لوگ کی لائف میں شاید ایسا کوئی فرینڈ نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف خدا کے لیے مانتے ہو۔ اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو للہ، خدا کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو للہ، خدا کے لیے۔ وہ بندگان صالح ہوتے ہیں، وہ بندگان ایمانی ہوتے ہیں، وہ برادرہ، وہ مثلا عبد مومن ہوتے ہیں کہ جو کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کرتے ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہم لوگ کی لائف میں یہ سب نہیں ہے، ہماری محبت بھی اپنے لیے ہے، ہماری نفرت بھی کسی سے اپنے لیے ہے۔ ان کے لیے، ان کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے کہ جن کو آپ نے صرف اور صرف اللہ کے محبت میں کیا ہے، دوستی کی ہے، ان کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 گناہوں کی سزا، یہ بھی سن لیجئے، فرمایا کہ 3 گناہوں کی سزا اس دنیا میں بہت جلد مل جاتی ہے۔ پہلی، ماں باپ کی نافرمانی، اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت پر نہیں ہے، اسی دنیا میں ہی ملے گی، اور وہ بھی فرمایا جلدی۔ کئی بار دیکھا ہوگا کہ آدمی جو کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ غلط کرتے ہی کرتے ہیں۔ بھیا اچھا کرنے کے بعد تو گارنٹی ہے ہی نہیں کہ آپ کے بچے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا کریں گے۔ غلط کرنے کے بعد تو گارنٹی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے باپ کو لے گئے، تنگ آ گئے تھے، باپ جو ہے وہ ضعیف ہو گیا، بوڑھا بیمار، تنگ آ گئے تھے، کہا لے جا کے پھینکیں گے کہاں، دریا میں۔ یہ بات شاید پہلے بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں، بچپن سے یہ واقعہ سنتے ہیں اس لیے یاد ہے، ابھی بچے آ گئے پھر سنا دیں۔ ایک صاحب اپنے باپ سے تنگ آ کر کے دن بھر رات بھر کھانسا کرتے تھے، بیمار رہتے تھے، بچہ جو ہے علاج کر کے بیٹا جو ہے پریشان ہو گیا، اس نے کہا ان کو پھینک دیتے دریا میں، لے گئے دریا میں پھینکنے۔
جب پھینکنا چاہا اس نے تو بوڑھے باپ نے کراہتی آواز میں کہا بھیا اے میرے لال یہاں نہ پھینکو. بیٹے بولے کہاں پھینکیں؟ کہا کہ اور دور لے چلو. کہا کیوں؟ کہا ہم نے بھی اپنے باپ کو یہاں نہیں پھینکا تھا. بولو اور دور لے جا کے پھینکا تھا، لہٰذا ہم کو بھی کیا کرو، دور لے چل کے پھینکو. مطلب سمجھ گئے نا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا آدمی بوئے گا ویسا کاٹے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اس سے بدتر بھی، اس سے بدتر بھی. ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی، ہم نہیں کر پا رہے، سیدھی بات ہے. اور ہم جتنا کر لے رہے ہیں، اماں ہماری اکثر دعا دیتی ہے اللہ تمہاری اولاد بھیا ایسے ہی نیک بنائے. ہم ان کو کہتے ہیں نا ایسے نہ کہیے، ہمارے جیسے بنے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم لوگ تو دور دور سے ہے نا، کبھی کبھی آ جاتے کر دیتے. جب کچھ کر دو، اچھا ماں باپ بڑے دل رحم ہوتے ہیں، ذرا ان کے ساتھ اچھا کر دو نا تو دعائیں پہ دعائیں. پچھلے ہفتے پڑھا تھا نا کہ ماں باپ کی دعا حتماً کیا ہے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا اللہ تمہاری اولاد کو بھی ایسے ہی بنایا. ہم کہتے نہیں ہے اس سے اچھا کہو، ایسے بنا کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں. اور آج کا جو دور ہے وہ یہ کہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہنے والے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ بچے آپ کے پاس ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کے بچے آپ لوگوں کے پاس ہیں. بچے سامنے رہیں تو ماں باپ کو بھی سکون ہوتا ہے اور بچوں کی بات کو ختم ہو جائے گی. آج جو ہے وہ کم ہی گفتگو کریں گے. فرمایا کہ 3 گناہ وہ ہیں کہ جن کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے. پہلے جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کہ بھیا یہاں نہیں پھینکا تھا، دور پھینکا تھا، تو اسی دنیا میں، اور وہ بھی جلدی اس کی سزا ملتی ہے. دوسرے بندگان خدا پر ظلم